ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 60۔ تمہیں پتہ ہے بیبی کہ آج میرم نے میری گردن پر تمہارے دانتوں کے نشان دیکھ لیے تھے؟ ڈارلنگ نے بیڈ پر بیٹھے اپنے شوہر کے پہلو میں جگہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر کیا ری ایکشن دیا بابی نے؟ بس اسے حیرت ہو رہی تھی۔ ہونی بھی چاہیے، ہر کوئی میری طرح اپنی بیوی کو پیار تھوڑی کرتا ہے۔ مغرور ہو کر اس نے اپنا کالر سیدھا کیا۔ اس کے سامنے تو میں نے تمہاری عزت رکھ لی، لیکن مجھے تمہاری عادت بالکل پسند نہیں ہے کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو۔ کیا کروں جانو، تم پر پیار ہی اتنا آتا ہے، اور مجھے تمہارا ایسا پیار زہر لگتا ہے۔ ابھی تو میں آج پھر سے کروں گا۔ نہیں جمیل، وہ اس کی طرف سرک رہا تھا اور ڈارلنگ نے اپنی شہادت کی انگلی بلند کی۔ آج مجھے سکون سے سونے دو، ورنہ تمہیں ایسی ٹانگ ماروں گی کہ تم کمرے سے باہر جا کر گرو گے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے تب چڑھی۔ اب تم اسے بدتمیزی سمجھو یا میرا بھی پیار، کیونکہ ظاہر ہے اگر تمہارا پیار تکلیف دینے والا ہوگا تو میرا تم سے ڈبل تکلیف دینے والا ہوگا، اس لیے شرافت سے آج سو جاؤ۔ میں تو اتنا خوش کمرے میں آیا تھا اور اس نے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ خود سے بولا اور ڈارلنگ نگاہوں کو پھیر کر کروٹ لیتی ہوئی سو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھی اپنے نینوں کو بند کرنا ہی پڑا۔ یہ اگلے دن کی شام کا وقت تھا جب زاویار کانوں میں ہینڈ فری لگائے میوزک سنتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ پورے گھر کی روشنیاں بجھی ہوئی تھیں۔ وہ لاؤنج کی طرف آیا تو سامنے صوفے پر اپنی ٹانگ کو بڑے انداز سے دوسری ٹانگ پر چڑھائے اندھیرے میں کوئی شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ زاویار نے قریب دیوار پر ہاتھ مار کر بلب جلانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں جلا تھا۔ شاید کسی نے اس کے گھر کی وائر کاٹ دی تھی۔ پھر اس نے اپنے موبائل کی روشنی جلائی اور آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے اس شخص کے قریب گیا، مگر جیسے ہی اس کی روشنی سامنے والے کے چہرے پر پڑی تو وہ فوراً خوف کھاتے ہوئے گر پڑا تھا۔ اریال کا چہرہ اس کے موبائل کی روشنی پڑنے پر صاف نظر آیا۔ جلدی سے کھڑے ہو کر اس نے بھاگنا چاہا تو دروازے کی جانب سے چل کر آتی ہوئی ڈارلنگ نے اس کا راستہ روکا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا تو سامنے جمیل آڑ بن گیا۔ پھر اس نے کھڑکی سے کودنا چاہا مگر وہاں نینا وارد ہو کر اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ پھر سے میدان میں آ کھڑا ہوا جہاں ٹائیگر اس کے سامنے بیٹھا اپنے ہونٹوں پر ایک مکرو سی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ اس کا انگ انگ خوف میں ڈوب کر کپکپانے لگا تھا۔ ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، جبکہ مقابل بیٹھا شخص اس کے چہرے سے اٹھنے والے ہر تاثر سے ہوش اٹھاتا دکھائی دیا۔ زاویار اپنی بے بسی پر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ پلیز ٹائیگر، پلیز مجھے مارنا مت۔ اگر میرا اتنا ہی ڈر تھا تو پھر نینا کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں نے نینا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، اس کی مرضی اور چاہت سے کیا سب کچھ۔ تم چاہو تو پوچھ لو۔ اس نے خود ہی رحم طلب نگاہوں سے نینا کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس نے تم پر بھروسہ کیا اور اپنی عزت تک گنوا دی، لیکن تم نے اس کے بھروسے اور اعتبار کی دھجیاں اڑا کر اسے رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب تمہیں سزا تو ملے گی۔ نہیں ٹائیگر، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اگر کچھ غلط کیا ہی نہیں تو پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم نینا کو اپنی ٹیم میں بہت اہمیت دیتے ہو، اس لیے اس کی خاطر تم مجھے مار دو گے۔ موت سے ڈر لگتا ہے یا پھر مجھ سے؟ دونوں سے ہی۔ مرنا تو ایک دن ہے لیکن تمہارے ہاتھوں نہیں مرنا۔ لیکن تم تو میری عادتوں سے واقف ہو، تم تو جانتے ہو کہ مجھے دھوکے سے سخت نفرت ہے۔ نہیں پلیز ٹائیگر، تم مجھے معاف کر دو۔ وہ مزید رونے لگا اور اپنے ہاتھ بھی اس کے سامنے جوڑ دیے۔ اسے اٹھا کر مرڈر روم لاؤ۔ شفافیت سے اپنا حکم سناتا ہوا وہ اٹھا اور زاویار کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر چلتا بنا۔ وہ اس کی پیٹھ پر سے معافی کی صدائیں بلند کرتا رہا لیکن بے سود۔ بابی، ذرا اندازہ لگاؤ تو ہماری ڈلیوری میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ سحر اپنا موبائل چلاتی ہوئی لاؤنج میں صوفے پر برجمان میرم کے پہلو میں آ کر بیٹھتی بولی۔ پتہ نہیں، اس نے شانے سمیٹے۔ میرے تو صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں اور سوچ سوچ کر ہی ڈرنے لگ جاتی ہوں۔ اچھا، اگر تمہارے 3 ہیں تو میرے بھی 3 ہی ہوں گے۔ میرم اس کی باتوں میں دلچسپی کم اور سامنے LCD پر توجہ زیادہ دے رہی تھی۔
یار اس کو تو بند کرو، آج 28 تاریخ ہے اور میں اندازہ لگاؤں تو۔ وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اچانک مریم نے 28 تاریخ کا سن کر اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ آج 28 تاریخ ہے؟ نہ جانے وہ کیا معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو پھر سے تصدیق چاہی۔ ہاں پر تم اس طرح کیوں پوچھ رہی ہو جیسے تمہیں کوئی شاک لگا ہو؟ شاک ہی لگا ہے یار۔ کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے الجھن کا شکار ہوئے دیکھا۔ یار آج 28 نومبر ہے، آج کے دن ہی تو تمہارے بھائی کا اور میرا نکاح ہوا تھا۔ اوہ تو اس کا مطلب کہ آج تم دونوں کی اینیورسری ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں پر مجھے یاد کیسے نہیں رہا، کیسے بھول گئی یار میں اتنا اسپیشل دن۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یاد کرنے سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ تم دونوں کی شادی ویسے تو ہوئی نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے، زبردستی شادی ہوئی تھی نا تم دونوں کی۔ میری زبردستی ہوئی تھی لیکن تمہارے بھائی کی زبردستی نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی زبردستی ہوئی یا رضامندی سے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ مجھے کچھ بھی کر کے اب سب کچھ پلان کرنا ہوگا۔ ہر بار تم کیوں کرو گی؟ ذرا یاد کرو بھائی کی برتھ ڈے پر تم نے سارا پلان کیا تھا اور اب اینیورسری کی پلاننگ بھی تم کرو گی تو پھر بھائی کا کیا حق ہے؟ اس لیے اس بار بھائی پر چھوڑ دو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کچھ یاد ہی نہ ہو۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن اگر وہ بھول گئے تو نہ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں نے آج ان کو پھر تگنی کا ناچ نہ نچوایا تو میرا نام بھی مریم نہیں۔ بھول کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ ویسے تو بڑے پیار کے دعوے کرتے ہیں کہ اگر آپ بھول گئے تو میں نے کبھی بات نہیں کرنی، بلکہ بات تو دور میں تو کچھ دنوں کے لیے ان سے ویسے ہی دور چلی جاؤں گی۔ خود سے سارے منصوبے بناتی ہوئی وہ درا در بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سہل ہنسی۔ لیکن پھر بھی میں پلاننگ کروں گی اور ان کے لیے گفٹ بھی لوں گی تاکہ میں انہیں جتا سکوں کہ مجھے یاد تھا اور میں نے سب کچھ پلان کیا، ورنہ تو وہ الٹا مجھے بھی کہیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے اینیورسری کے لیے۔ اچھا تو پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو اب؟ میں سوچ رہی ہوں کہ میں انہیں اس بار کوئی چیزوں کے لیے گفٹ نہیں دیتی۔ چیزوں کا گفٹ نہیں دو گی تو پھر کیا گفٹ دو گی؟ وہ ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انہیں چیزوں کے گفٹ ویسے بھی اتنے پسند نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی خاص دلچسپی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے لاکٹ دیا تھا تو عجیب سا منہ بنا رہے تھے کہ مجھے تو لاکٹ پسند ہی نہیں ہے۔ اس نے خود بھی منہ کا الٹا پھلٹا نقشہ بنایا۔ تو وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ پھر کیا گفٹ دو گی؟ مارکیٹ چلتے ہیں، وہاں جا کر بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پرس لے کر آئی۔ وہ بہت تیزی سے اٹھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور مریم خود سے کچھ سوچ کر مسکرائی۔ زاویار کو مرڈر روم میں کرسی پر رسیوں سے باندھ کر آریال کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا، رحم طلب نظروں سے اپنے مقابل بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری ٹیم وہیں موجود تھی۔ ڈارلنگ کو کچھ یاد آیا اور اس نے ڈبی سے سگریٹ نکالی۔ بہت عرصہ ہو گیا ٹائیگر، آپ نے دوبارہ کبھی سگریٹ کی طلب نہیں کی؟ وہ شائستگی سے بولی تھی اور اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو دیکھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ سگریٹ کسی خاص مقصد کے لیے پی جاتی ہے یا پھر عادت کی وجہ سے پی جاتی ہے، لیکن اب میرا سگریٹ پینے کا نہ تو کوئی مقصد رہا اور نہ ہی عادت۔ اب نشہ اور عادتیں بدل چکی ہیں۔ واہ، تو مطلب ہے کہ نشہ اور عادتیں دونوں ہی بھابھی کی لگ گئی؟ جمیل نے بنا سوچے سمجھے ہنستے ہوئے کہا تو آریال نے اپنی سرد ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں کے غضب کو بام کر ہی وہ وہیں اپنی بتیسی بند کر گیا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھنی چاہیے۔ ویسے تو میں ہر کسی سے نہیں پوچھتا، لیکن تم نے پھر بھی میری ٹیم کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا ہے تو بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ مجھے پلیز تھوڑی دیر کے لیے نینا کے ساتھ بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ آریال نے اپنی بائیں طرف کھڑکی کی طرف نینا کی طرف دیکھا تو وہ فرش پر نظریں جما گئی۔ فائن، کر لو، لیکن تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہوں گے اور 5 منٹ 1 سیکنڈ پر تم مجھے یہاں مرڈر روم میں واپس نظر آؤ، ورنہ دوسرے سیکنڈ پر میں خود آؤں گا، اور اگر مجھے خود اٹھ کر تمہاری طرف آنا پڑا تو ٹرسٹ می، زیادہ بھیانک موت دوں گا۔ وہ دھیمے لہجے میں خطرناک باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھ سے ہی جمیل کی طرف کوئی اشارہ کیا اور وہ اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کر گیا۔
اگلے ہی پل وہ بھاگتا ہوا نینا کی طرف لڑکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مرڈر روم سے باہر لے گیا۔ ٹائیگر، آپ اچھے سے جانتے ہو کہ وہ نینا کو پھر سے اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، پھر بھی اسے جانے کیوں دیا؟ ڈارلنگ بولی۔ کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نینا ایک ہی پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھانے کی بے وقوفی کرتی ہے یا نہیں۔ نرمی سے جواب دیتے ہوئے اس نے ٹھاٹھ سے کرسی پر ٹیک لگائی۔ میرم اور سہل برلن لہن شہر کے مختلف شاپنگ مالز میں گھوم رہی تھی۔ وہ ایک سے نکل کر دوسرے کا رخ کر لیتی تھی۔ میرم کو یہاں کے شاپنگ مالز، ہوٹلز اور یہاں کی ہر چیز بے تحاشا پیاری لگتی تھی۔ وہ اینیورسری کے لیے ڈریس لینے خاص طور پر ساڑیوں والی دکان میں داخل ہوئی۔ یہاں ہر رنگ اور ہر انداز کی ساڑیاں تھیں۔ ذرا دیکھو ان میں سے تمہیں کون سی ساڑی اچھی لگتی ہے؟ ساڑی پہنو گی؟ ہاں۔ اچھا دیکھتی ہوں۔ وہ دائیں طرف لگی ساڑیوں کے ڈیزائن دیکھنے لگی اور میرم بائیں طرف۔ پھر اس کی نظریں ایک مہرون رنگ کی خوبصورت ساڑی پر پڑی جو کسی ڈمی پر لگا کر نمایاں کی گئی تھی۔ وہ قریب گئی اور اس ساڑی کو غور سے دیکھا تو یہ اسے بے حد خوبصورت لگی تھی۔ اسی وقت سہل بھی اپنے ہاتھ میں ایک ساڑی لیے اس کی طرف بڑھی۔ بھابھی یہ دیکھو، یہ نارنجی رنگ کی ساڑی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو یہ بھی کافی اچھی لگ رہی تھی، مگر اس نے اپنی نظریں پھر سے اسی مہرون ساڑی کی طرف گھما دی۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ یہ والی ساڑی پہنوں۔ یہ بہت پیاری ہے بھابھی، لیکن بھائی تمہیں نہیں پہننے دیں گے۔ اس کے بلاؤز کے تو بازو بھی نہیں ہیں اور آستین تو دور، بلکہ ذرا دیکھو تو پتلی پتلی سی اسٹرپس لگائی ہوئی ہیں، اور اس کا بلاؤز بھی ہاف ہے، سارا پیٹ نظر آئے گا تمہارا۔ ہاں لیکن آج یہی ساڑی لوں گی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ پریگننسی میں پیٹ دکھا کر چلو گی تو اتنی بری لگو گی۔ پاگل تم ہو گئی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی بےہودہ ساڑی میں سب کے سامنے پہنوں گی؟ نہیں، یہی تو گفٹ لے رہی ہوں آریال کے لیے۔ سب کے سامنے پہننے کے لیے میں دوسرا ڈریس لیتی ہوں، اور یہ ساڑی میں کمرے میں جا کر پہنوں گی۔ اور تمہارے بھائی کے سامنے پیٹ نظر آتا ہے تو آ جائے۔ وہ بے خود سی ہوتی بولی، اور سہل کو آج اس کے انداز سے بڑی حیرانگی ہوئی تھی۔ اپنی منمانی کرتے ہوئے اس نے وہی ساڑی خریدی اور سب کے سامنے پہننے کے لیے ایک سرخ رنگ کی میکسی بھی لی۔ جب وہ دونوں ساری خریداری کر چکی تو کافی پینے کے لیے بار پر چلی گئی۔ چسک لیتے ہوئے وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ ویسے میرم بھابھی، مجھے تمہارا گفٹ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے بے چین ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھائی کو ہمیشہ شوق رہتا ہے کہ میں ان کے سامنے نائٹیز وغیرہ پہنوں، لیکن میں نہیں پہنتی کیونکہ مجھے بہت شرم آتی ہے، اس لیے آج ان کی پسند کے مطابق کی ساڑی خریدی ہے۔ تو اب شرم نہیں آئے گی؟ بالکل بھی نہیں، اب تو انہوں نے مجھے ٹوٹلی بے شرم بنا دیا ہے، میرم کہکا لگا کر بولی، اور سہل بھی ہنسی۔ اب جلدی سے کافی ختم کرو، پھر ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ وہ کیوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آج میں انہیں ایک اور سرپرائز دوں، انہیں بتاؤں کہ ہمارا بیبی گرل ہے یا بوائے، بس اس لیے چیک اپ کروانے جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی کرواؤں گی اپنا، تو پھر جلدی سے ختم کرو۔ اگلے ایک ہی منٹ میں سہل کافی کا مگ خالی کر کے سامنے میز پر رکھ گئی تھی، اور میرم نے اپنا ہاتھ لہرا کر داد دی۔ بل جمع کروا کے وہ کیب میں بیٹھی ہسپتال کی طرف نکل گئی۔ ڈاکٹر نے پہلے میرم کا چیک اپ کیا تھا اور پھر سہل کا۔ اب وہ دونوں اس کے سامنے ملنے والی خبر کے لیے منتظر بیٹھی تھیں۔ اگرچہ میرم کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کی زبان جرمن تھی، لیکن اسے اتنا تو یقین تھا کہ ابھی رپورٹ نہیں آئی۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ دونوں وہیں بیٹھی رہیں۔ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور نرس نے ایک ساتھ دونوں کی رپورٹس تیار کر کے ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ڈاکٹر ایملی رپورٹس کو پڑھ کر انہیں دیکھنے لگیں۔ میرم اور سہل کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے جرمنی زبان میں کچھ کہا اور میرم سوالیہ نظروں سے سہل کو دیکھنے لگی۔ بھابھی، ڈاکٹر پوچھ رہی ہیں کہ پہلے کس کا بتاؤں؟ اپنا پوچھ لو بے شک۔ وہ بھی جرمنی زبان میں ہی اسے اپنا بتانے کا کہنے لگی، اور ڈاکٹر کے بتانے پر اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ ابھری جیسے اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہو۔ سہل، ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں؟ بھابھی، میرا بیبی بوائے ہے، وہ خوشی سے بتا رہی تھی، اور میرم کے چہرے پر بھی خوشی نظر آئی۔
اب پلیز جلدی سے میرا پوچھو۔ اسے بے قراری لگی ہوئی تھی اور سہل نے پھر سے ڈاکٹر سے کچھ کہا، لیکن ڈاکٹر نے نہ جانے اب ایسا کیا بتا دیا تھا جو سہل کی آنکھیں اور منہ دونوں پوری طرح کھل گئے۔ میرم کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں اور اس نے بڑی مشکل اپنی آواز نکالی کہ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ دیکھو، اگر لڑکی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ سہل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹس پکڑی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکال لائی۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی کہیں لے جا رہی تھی اور میرم سے جب رہا نہ گیا تو ایک ہی جگہ پر اٹک کر کھڑی ہو گئی۔ سہل، پہلے مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کہیں کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ اس کا پورا جسم سرد پڑنے لگا تھا اور سہل نے اپنی گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر یکدم خوشی سے اس کے گلے لگ کر جھولنے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، آپ کے جڑواں بچے ہیں۔ جڑواں لفظ سنتے ہی اس نے جھٹ اسے خود سے الگ کیا اور اپنے بڑے نینوں کو مزید بڑا کر کے اسے تکنے لگی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ جڑواں؟ ہاں، جڑواں کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود سے کہتے وقت اس نے ساکت حالت میں فرش پر دیکھا۔ کیا مطلب کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی، تمہیں پتا تو ہے کہ تم اور حرم بھی جڑواں بہنیں تھی، میں اور جمیل بھی جڑواں بہن بھائی ہیں، تو وراثت سے کوئی چیز تو ملنی تھی نا۔ اس نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے کہا۔ پر ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا کہ جڑواں بچے لڑکیاں ہیں یا لڑکے؟ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں پتا چلا۔ وہ ڈاکٹر کس چیز کی ہیں؟ پتا کیسے نہیں چلا؟ وہ جھنجھلائی۔ اچھا، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تم نے بھائی کو گڈ نیوز دینی تھی نا، اور گڈ نیوز بن گئی۔ ہاں، کہہ تو ٹھیک رہی ہو، لیکن اب مجھے ٹینشن لگ گئی ہے۔ کس چیز کی ٹینشن؟ یہی کہ میں ایک ساتھ دو بچے کیسے سنبھالوں گی۔ ہاں ہاں ہاں، کتنا فضول باتیں کرتی ہو تم۔ بھائی کو بتاؤ گی تو خوش ہو جائیں گی، ویسے تم خوش نہیں ہو۔ پاگل ہو کیا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ اس مرتبہ اس نے خود ہی اسے گلے سے لگایا۔ دونوں کے چہرے پر بے تحاشا مسرت تھی۔ ہاں کہو، اب کیا کہنے کو باقی رہ گیا ہے؟ نینا اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی چیخی۔ نینا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور تمہاری بجائے اس دوسری لڑکی کو ترجیح دی، لیکن تم تو مجھ سے سچا پیار کرتی ہو نا۔ ٹائیگر سے کہو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں ٹائیگر سے ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی، بلکہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اب تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی۔ اس نے اپنی انگلی اس کے سینے کے درمیان رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز، دیکھو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا تم اپنی نگاہوں کے سامنے مجھے مرتے ہوئے دیکھ سکتی ہو؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے تھام گیا۔ دیکھ تو نہیں سکتی، لیکن دیکھنا پڑے گا۔ نینا، تم جو کہو گی میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ تم تو مجھ سے پیار کرتی ہو نا، تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں بہت خوش بھی رکھوں گا، ہر رات ڈھیر سارا پیار دوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر کے مجھے اپنا لو۔ پلیز مجھے ٹائیگر سے بچا لو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر بے بسی دیکھ کر اس کا دل کڑنے لگا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن نینا تو مخلص تھی، وہ تو اس کی جیسی نہیں تھی۔ محبوب اگر کالا بھی ہو تو چاند سے حسین لگتا ہے، پر زاویار تو پھر بھی پیارا تھا۔ اسے یوں اپنے سامنے تڑپتا دیکھ کر وہ خود بھی زیادہ دیر تک اپنے اشکوں کو چھپا نہیں سکی تھی اور رونے لگی۔ تو پھر وعدہ کرو کہ تم صرف مجھ سے نکاح کرو گے اور مجھے ہمیشہ خوش رکھو گے، میرے علاوہ کبھی کسی دوسری لڑکی کی طلب نہیں کرو گے۔ نہیں کروں گا، تمہاری قسم، بس مجھے معاف کر دو اور ٹائیگر سے کہہ دو کہ وہ مجھے نہ مارے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نینا اس کے ہاتھ کو اپنے سر پر سے اٹھاتی ہوئی بے اختیار اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ اس سے خود الگ کرتا پریشان حال ہوتے ہوئے دیکھنے لگا تھا اور نینا نے گردن کو اوپر نیچے ہلایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ مرڈر روم میں واپس لے آئی۔ اریال اگرچہ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی اندازہ لگا گیا تھا، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر کہا، تو نامراد، اب تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب تمہیں میرے ہاتھوں سے مرنا ہوگا۔ نہیں ٹائیگر، نینا جھٹ بولی۔ ڈارلنگ اور جمیل نے اپنی بویں چڑھا لی جبکہ وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ ٹائیگر، میری اور زاویار کی صلح ہو چکی ہے اور اب یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ مجھے خوش بھی رکھے گا، تو پھر مار کر کیا کریں گے؟ اس کی جان لے کر کیا ملے گا؟ نینا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم پھر سے اس پر اعتبار
ڈارلنگ ترملائی، مگر اریال نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنی انگلی کو نفی میں ہلایا تو وہ بولتی بولتی وہیں رک گئی۔ پھر وہ نینا کے مقابل کھڑا ہوتا اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دھنسائے بولا، جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس واپس پلٹ جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ پر ٹائیگر، میں تو اس سے پیار کرتی ہوں، میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ہنسی ہوئی۔ مردانگی کی بہترین سطح یہی ہوتی ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کوئی عورت کبھی بد کردار نہ کہلائے۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اس سب کے باوجود بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی چاہیے؟ ہاں، کیونکہ میں زاویار سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور ٹائیگر، تم بھی تو پیار کرتے ہو نا میرم سے؟ اگر کبھی میرم تمہیں دھوکہ دے دے تو تب بھی تم اسے نہیں مارو گے، کیونکہ تمہارا دل تمہیں ایسا نہیں کرنے دے گا۔ اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میرم کا ذکر سنتے وہ اپنی نگاہوں میں انگارے بھرتا ہوا اس کے مزید قریب ہو کر اس کے چہرے پر ذرا سا جھکا۔ بے وفا غدار ہوتا ہے اور غدار کی سزا موت ہے۔ اگر میرم کبھی مجھے دھوکہ دے گی یا بے وفائی کرے گی تو خدا کی قسم اس دن وہ اریال پاشا کا ایسا روپ دیکھے گی کہ اس کی روح بھی پناہ مانگے گی۔ اس دن میں اس پر بھی رحم نہیں کروں گا، کیونکہ ٹائیگر دھوکے سے سخت نفرت کرتا ہے، پھر چاہے وہ کسی غیر سے ملے یا اپنے قریبی سے۔ اس کی آنکھوں اور لہجے نے اس کے لفظوں کی سچائی کی گواہی دی۔ نینا نے تھوک نگلا، لیکن ٹائیگر، اب ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اریال نے زوردار قہقہ بلند کیا۔ اسے لگا جیسے اس نے اس کے لفظوں کا مذاق اڑایا ہو۔ جو آپ کو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے گا۔ جذبات کی اینک اتار کر دیکھا جائے تو محبت تو انسان کو جانور سے بھی ہو جاتی ہے، پھر کیا وہ اس سے بھی شادی کر لے؟ نینا اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ چکی تھی، لیکن خاموش ہو گئی۔ جمیل، میرے پالتو کیڑے لاؤ۔ یقیناً اس نے کھجوریں لانے کا کہا تھا اور اس نے حکم کی پیروی کی۔ وہ باہر گیا۔ نینا نہیں چلاتی ہوئی اریال کی جانب بڑھی۔ ڈارلنگ نے اسے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ہاتھوں سے نکلتی ہی جا رہی تھی۔ اریال زاویار کے قریب ہونے لگا اور وہ دیوار کے ساتھ لگ کر اب اس میں گھسنے کے قریب تھا۔ اس کی گردن مسلسل نفی میں ہل رہی تھی۔ یکایک ڈارلنگ کی گرفت ڈھیلی پڑی اور نینا اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی اریال کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پلیز ٹائیگر، اسے مت مارو، میں تم سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، اسے چھوڑ دو، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ یکدم اس کے قدموں میں گر کر لپٹ گئی تھی۔ زاویار نے اسے اپنے لیے یوں گڑگڑاتے دیکھا تو اسے واقعی دکھ ہوا تھا، مگر اسے اپنے پاؤں کے ساتھ چپکا دیکھ کر اریال نیچے بیٹھ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ گیا۔ نینا کے ہونٹ گلائی میں نکل آئے تھے۔ اگر اتنا ہی مار رہی تھی اس کے لیے تو میری بیوی کے سامنے جا کر رونے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس معاملے میں کیوں شامل کیا؟ وہ سسکیاں لینے لگی تھی، مگر اس نے اپنی گرفت نہیں چھوڑی تھی۔ ڈارلنگ، جو پہلے سے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی، اب وہیں رک گئی۔ میں تو واقعی نامراد کو کبھی نہیں مارتا۔ اگر تم میری بیوی کے سامنے جا کر ڈرامے نہ کرتی تو تم نے جان بوجھ کر اس کو اس معاملے میں گھسیٹا تاکہ وہ مجھے نامراد کو سزا دینے کے لیے منائے، اور اب جب میں اس کی بات مان کر اسے سزا دینے لگا ہوں تو تمہیں واپس اپنی محبت یاد آ گئی ہے۔ اس نے اس کے منہ پر گرج بلند کی۔ وہ زور سے اپنے نین بند کر گئی تھی۔ اب سوچ لو اچھے سے، کیونکہ اگر اس بار میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے دوبارہ تمہارے ساتھ چیٹ کیا تو پھر چاہیے تم کس کی بھی مدد کرو، میرم سے سفارش کرواؤ یا پھر مر جاؤ، مگر ٹائیگر تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ مرنے دو اس گھٹیا انسان کو نینا، ورنہ یہ تمہیں پل پل مارے گا، ڈارلنگ بولی، اور اریال اسے جھٹکا دے کر پیچھے گراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ 2 منٹ دے رہا ہوں، اچھے سے سوچ کر فیصلہ کر لو، ورنہ 2 منٹ 1 سیکنڈ پر میں اپنا فیصلہ کروں گا، دھڑلے سے کہتا ہوا وہ پھر سے اپنی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ جمیل نے خطرناک کیڑوں کی ڈبی لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ آنکھوں سے اشارے کر کے ڈارلنگ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا ہوا، لیکن اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے چپ رہنے کا کہا۔ تبھی اریال کے موبائل پر کوئی میسج نوٹیفیکیشن موصول ہوا تو اس نے اپنی جیب سے فون نکال کر سامنے کیا۔ اریال، آج پلیز شام کو جلدی گھر آ جائیے گا۔ یہ میرم کا میسج تھا، جسے پڑھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ڈارلنگ ٹائم نوٹ کر رہی تھی اور نینا وہیں فرش پر بیٹھی روتی رہی۔
اس نے بس اوکے کا لکھ کر جواب دے دیا تھا اور موبائل دوبارہ اپنی جیب میں ڈال کر ڈارلنگ کو دیکھا تو اس نے ٹائم پورا ہونے کا اشارہ کیا۔ ٹائمز اپ۔ وہ کھڑا ہوا اور ڈبی کھولی۔ زاویار اور نینا ایک ساتھ چیخے۔ نہیں! وہ کیروں کو اچھال کر اس پر پھینکنے ہی والا تھا مگر نینا اپنے بازو پھیلا کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں ٹائیگر! اگر اسے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار دو۔ وہ بنا کچھ سوچے ڈبی بند کرتا ہوا اسے زمین کی طرف کر گیا اور دروازے کی طرف مڑا، لیکن جاتے وقت صرف اتنا کہا، جمیل، کسی قاضی کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھوا دو۔ ڈارلنگ نے بھی دیدے پھاڑ کر دیکھا مگر وہ جا چکا تھا۔ نینا نم آنکھوں سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی ہنسی اور زاویار بھی مسکرایا۔ اریال گھر پہنچ کر ہمیشہ کی طرح سیدھا پہلے کمرے میں گیا لیکن میرم وہاں نہیں تھی۔ پھر اسے تلاشتا ہوا واپس پورے گھر کا کونا کونا چھان گیا۔ شموشنگ نے اسے یوں ہر کمرے کی تان جان کرتے دیکھا تو پوچھے بغیر رہا نہ گیا، سر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرم کہاں ہے؟ سر میرم میم تو… اس کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی خرم نے انٹری دی اور خود بولنے لگی، میرم کو تو میں نے گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا، فون پر کسی سے باتیں بھی کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ ہم ہوٹل میں ملیں گے۔ آواز سے لڑکا لگ رہا تھا کوئی۔ اریال نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ویسے اس نے جانے سے پہلے آپ کو بتایا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بتانا ہی نہ چاہتی ہو، کسی سے اپنی ملاقات کو خفیہ رکھنا چاہ رہی ہو۔ یہ کیا بک رہی ہے؟ الجھتے ہوئے وہ شموشنگ سے پوچھ رہا تھا۔ بک نہیں رہی بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ کیوں شموشنگ؟ کیا تم نے میرم کو فون پر کسی سے باتیں کر کے گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ سر یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے بھی میم کو فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا مگر… دیکھا؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس نے پھر سے ٹوکا۔ اب تم بیچ میں نہیں بولو گی، وہ لہجے میں تلخی لیے بولا اور دوبارہ شموشنگ پر نظریں جمائیں۔ مگر میں نے تو کسی لڑکے کی آواز نہیں سنی اور نہ ہی یہ سنا کہ وہ کسی ہوٹل میں جا رہی ہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں تو کوئی شاپنگ بیگ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھی مگر انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ فائن، یو مے گو۔ شموشنگ اپنا سر ہلاتی ہوئی چلی گئی اور وہ خرم کے سر ہوا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو خرم، یہ جو تم سازشیں کر رہی ہو نا، کوشش کرنا کہ اس میں کبھی حد سے کراس نہ کرو ورنہ ٹرسٹ می، میں تمہاری سوچ سے بھی آگے کا کھلاڑی ہوں۔ اسے اس کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ اپنی سنائے منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ کس چیز کا کھلاڑی ہے، اس تک اس کی دماغ کی سوچیں نہیں پہنچ سکی تھیں۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور پھر سر جھٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ اریال اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا کئی بار میرم کا نمبر ملا چکا تھا لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ سہل بھی گھر سے غائب تھی۔ وہ بے چین سا ہو کر بالکونی میں آتا دائیں سے بائیں چکر کاٹنے لگا تھا۔ مجھے جلدی آنے کا کہہ کر خود نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، بتایا بھی نہیں اور چپ بھی لگا کر نہیں گئی۔ وہ غصے سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا جب گیٹ کے سامنے ہارن بجا اور اس نے بالکونی سے ہی نیچے جھانکا تو گارڈ نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سرخ رنگ کی کار گھر میں داخل ہوئی تھی اور پچھلے گیٹ سے میرم اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے نکلی۔ وہ لال رنگ کی میکسی میں بے حد غضب ڈال رہی تھی۔ گاڑی کے دوسری طرف سے سہل نکلی تو وہ غصے سے اپنے ناک پھلا گیا، یعنی دونوں ایک ساتھ تھیں۔ اریال بڑے بڑے ڈگ بڑھ کر نیچے لاؤنج میں پہنچا تو میرم اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی سامنے سے داخل ہوئی۔ دونوں کی نظریں دو چار ہوئی تھیں اور اسی پر شہناز بیگم سمیت خرم بھی کمرے سے نکلی۔ میرم نے اپنے ہونٹ اندر کی طرف دبا لیے تھے اور نظروں ہی نظروں میں اس سے شرمانے لگی۔ اسے لگا تھا کہ اب اس کی تعریف ہوگی لیکن وہ اس کی توقع کے بالکل برعکس اس کے سامنے آتا اس کی دائیں کلائی کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا زور سے پیس گیا۔ کہاں گئی تھی تم اور کس کی اجازت سے؟ اس کی سسکاری ابھری۔ اریال بیٹا وہ… شہناز بیگم نے کچھ بولنا چاہا لیکن وہ اپنے ہاتھ کی انگلی بلند کر کے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، بیچ میں مت بولیے گا آنٹی، میں نے اپنے اور اپنے بیوی کے بیچ کبھی کسی تیسرے کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں دی، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ اس کی ماں اب وہیں چپ ہو گئی تھی۔ میرم نے درد سے آنکھیں مینچ لی جبکہ خرم مسکرائی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے، جواب دو۔ آخری دو الفاظ اس نے اتنی زوردار آواز پیدا کر کے ادا کیے کہ وہاں موجود سبھی ایک پل کے لیے سہم گئے تھے۔ اریال وہ میں…
تکلیف کے باعث اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مقابل کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ بولو، وہ پھر سے چلایا۔ میرم دبک سی گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے نینوں سے پانی بہنا شروع ہوا۔ اپنی بیٹی کی تکلیف پر ماں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ بمشکل خود کو قابو کیے کھڑی تھی، کیونکہ سامنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی کا شوہر تھا، اور اس کا حق ماں سے بھی زیادہ تھا۔ اریال کا غصہ بھی اس کے رخساروں کو بھیگتا دیکھ کر ماند پڑنے لگا۔ وہ فوراً اس کی کلائی چھوڑ کر اسے کندھوں سے پکڑ گیا۔ تم نے کس کی اجازت سے گھر سے باہر قدم رکھا اور اپنا فون بھی بند کر لیا؟ جانتی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ پارلر گئی تھی آپ کے لیے۔ روتے روتے اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ یار مت جایا کرو میرے لیے کسی پارلر، تم مجھے سمپل ہی اچھی لگتی ہو۔ اس کی تعریف پر حرم جل سی گئی، پر بولی کچھ بھی نہیں، اور بولتی بھی کس حق سے؟ وہ تو اس کے لیے غیر محرم تھا۔ وہ تو اپنی محرم سے محبت کرتا تھا۔ نہ محرم کی محبت محرم کی محبت سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری اینیورسری تھی اور اس لیے۔ جانتا ہوں، لیکن تمہیں پھر بھی پارلر جا کر تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرم نے حیرت سے دیکھا۔ آپ کو یاد تھا؟ اس اسپیشل دن کو تو میں کبھی بھلا ہی نہیں سکتا جس دن تم میرے نکاح میں آئی۔ انداز پل بھر میں موم جیسا نرم ہو گیا تھا۔ میرم نم آنکھوں سے مسکان سجا گئی۔ یکا یک ڈارلنگ اور جمیل نمودار ہو کر ایک ساتھ بولے۔ بائی سرپرائز ریڈی ہے؟ وہ گھوم کر دیکھنے لگی تھی اور سب جانچتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کون سا سرپرائز؟ میں نے ہماری اینیورسری کے لیے سرپرائز ارینج کروایا تھا، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اوہ تھینک یو۔ اب وہ کھل کر مسکرائی۔ اریال نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تو پھر چلے سرپرائز دیکھنے؟ اوکے آنٹی، میں اور میرم ڈارلنگ اور سہل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ دونوں کو جمیل دوسری گاڑی میں لے جائے گا۔ وہ شہناز بیگم سے مخاطب تھا اور انہوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ پھر میرم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اسے باہر کی جانب لے گیا۔ ان کی گاڑی شہر سے دور جنگل کی جانب کسی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میرم شش و پنج کے عالم میں چاروں طرف دیکھتی رہی۔ اریال اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا۔ پھر یہ لمبی سنسان سڑک پر اپنا راستہ موڑتی ہوئی کسی چھوٹی سڑک کی طرف آئی۔ سامنے ایک بہت بڑی سفید رنگ کی حویلی تھی۔ وہاں موجود کسی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور ان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ مسلسل سوالیہ نظروں سے اریال کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ پکڑ کر اتارنے پر پھر بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ باقی سب بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور ان کی پیروی کرنے لگے۔ حرم تو آنکھیں پھاڑے حویلی کو دیکھتی جا رہی تھی، لیکن میرم بھی کچھ کم نہ تھی۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہوئی وہ جب راہداری سے گزر کر مرکزی ہال میں پہنچی تو بے اختیار خوشی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یہ پورا ہال سیاہ اور سرخ ڈیکوریشن کا مکسچر تھا، خوبصورت فرنیچر اور خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ یہ کوئی محل ہی لگ رہا تھا۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت سے میز پر اینیورسری کیک کے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے پتلے بھی کھڑے کیے گئے تھے۔ اریال اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اندر تک سکون اتار گیا۔ اس ہال کی خوبصورتی تو سہل جیسی لڑکی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ بھی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ ان کا گھر بھی کچھ کم خوبصورت نہ تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لا حاصل چیزوں میں زیادہ کشش ہوتی ہے، کچھ ایسا ہی حال اس کا بھی ہو رہا تھا۔ میرم کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور جیسے ہی وہ ہال کے بالکل وسط میں کھڑی ہوئی تو فانوس سے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ اس نے بالوں کا خوبصورت جوڑا بنایا تھا اور اپنے اوپر پنکھڑیوں کی برسات دیکھ کر وہ گول گول گھومنے لگی۔ اس کی میکسی گھومنے کی وجہ سے پوری پھیل گئی تھی۔ اریال اس کے قریب جا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا۔ اس نے بھی اپنے نازک مرمری ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے اسے مان بخشا تھا۔ دونوں نے ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ باقیوں نے ان کے گرد جھرمٹ بنا لیا اور پھر اریال اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کا لبادہ اوڑھتا کیک کاٹنے لگا۔ دونوں کو ایک ساتھ کیک کاٹتے دیکھ کر سب نے ہیپی اینیورسری کے گیت گائے۔ میرم نے اسے کھلایا اور اس نے الٹا اسے کچھ کیک وہ اس کے ناک پر بھی لگا گئی تھی، پھر اس کے ناک کو دھیرے سے ٹچ کرتی زور سے ہنسی۔ آج اس نے کھل کر شرارتیں کرنے دی اور سہل تو کیک اٹھا کر میرم کے چہرے پر مسلنے کے لیے اس کے پیچھے ہی لگ گئی تھی۔ سب کے کہکوں نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔
کتنی ہی دیر تک ان کی موج مستیاں اور شرارتیں جاری رہیں۔ خرم من ہی من میں سلگتی رہی۔ اسے اریال اور میرم ایک ساتھ اتنے خوش اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ سب نے انہیں بہت اچھے اچھے تحائف دیے تھے، مگر اریال نے تحفے کے طور پر جب میرم کے ہاتھوں میں ایک فائل پکڑائی تو سب حیران تھے۔ یہ کس چیز کی فائل ہے؟ اس حویلی کے کاغذات ہیں، میں نے اسے خرید کر تمہارے نام کر دیا ہے۔ آج سے تم اس شاندار حویلی کی مالک ہو۔ میرم تو سن کر خوشی سے پاگل ہوئی ہی تھی، لیکن وہیں سب کو زوردار جھٹکا لگا۔ ڈارلنگ کو ایک بار پھر سے ٹائیگر کو کھونے کا دکھ ہوا تھا، لیکن زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوتی، اس لیے ان کی چاہت کرنا خود کو تکلیف دینا ہی ہوتا ہے۔ خرم کو تو اب اپنی بہن اور بھی زہر لگنے لگی تھی۔ میرم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے خوشی سے اچھلتی ہوئی اس کے سینے سے لگ جائے۔ کیسا لگا میرا گفٹ؟ بہت 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 اچھا، اس نے تیز تیز پلکیں جھپکائی، ہونٹوں پر اتنی پیاری سی مسکان سجائی کہ اریال کا من کیا کہ ابھی انہیں چوم لے، لیکن وہ بھی شرم و حیا کے تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے خود کے جذباتوں پر قابو پا گیا۔ چلو اب دکھاؤ کہ میرا گفٹ کہاں ہے۔ وہ تو کمرے میں جا کر دوں گی۔ کیوں بھئی، یہاں سب کے سامنے دو، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ٹائیگر نے تمہیں اتنا اچھا گفٹ دیا ہے تو بدلے میں تم نے کیا دیا؟ ڈارلنگ بولی تو سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا، پر وہ اریال کو آنکھوں سے ہی نہ کہہ گئی تھی۔ اس کا کام تو بس اشارہ کرنا تھا اور اگلا سارا معاملہ اسے خود سنبھالنا تھا، اس لیے وہ جٹ اپنی جوشدار آواز کو بلند کر گیا۔ نہیں، سرپرائز وہ سب کے سامنے نہیں دینا چاہتی، اس لیے اب کوئی بحث نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو پھر ہماری بھی ایک شرط ہے، ضمیر بولا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی اور بابی کی اینیورسری ہے نا، تو آپ دونوں آج پھر سے نکاح کریں اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے، اس کے بعد ہی آپ کمرے میں جا سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک کہا۔ سہل کو اپنی بات سے ایگری کرتا دیکھ کر وہ ہنسا۔ اور پہلے ہم لڑکی اور لڑکا دونوں کو پسند کریں گے، اگر وہ دونوں ہمیں پاس ہوئے تو پھر نکاح سوچیں گے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ اریال نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور میرم بھی ہنس رہی تھی۔ چلو تو پھر میں لڑکی والوں کی طرف ہوں۔ ڈارلنگ کو پہلی بار اپنی ٹیم سے نکلتے دیکھ کر اس نے تیوری چڑھائی۔ پر میں تو آج اپنے بھائی کی طرف ہوں گی، کیونکہ دولہے کی اکلوتی بہن ہوں، سہل بولی۔ اور میں تو اپنی بیٹی کی طرف ہی ہوں، شہناز بیگم نے کہا، اور خرم بھی نہ چاہتے ہوئے میرم کی ٹیم میں ہی شامل ہو گئی۔ اریال کی ٹیم میں بس اس کے دونوں بہن بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، تو تم لوگ اندر جاؤ اور پھر لڑکی کو دوبارہ سامنے لے کر آؤ، تو میں اور سہل معائنہ کریں گے۔ جمیل گویا ہوا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سہل میرم کا منہ پکڑ کر دائیں سے بائیں کرتی ہوئی اسے سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کے نین نقش تو پیارے ہیں، لیکن قد تھوڑا سا چھوٹا ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی، وہ جمیل سے کہہ رہی تھی، اور وہ بھی منہ کے عجیب و غریب نقشے بنانے لگا۔ میرم نے تعجب سے پورا منہ کھولا۔ اریال تھوڑا دور صوفے پر بیٹھا اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہوئے زور سے کہکا لگا گیا، کیوں، ہماری لڑکی میں کیا کمی ہے؟ دیا لے کر بھی ڈھونڈو گی تو اس جیسی خوبصورت لڑکی نہیں ملے گی، ڈارلنگ بولی۔ اریال نے بویں چڑھائی، سب نے واہ واہ کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، گزارا ہو جائے گا۔ ہاں، کر ہی لیں گے بھائی گزارا۔ اب جمیل نے بولنے کی باری لی تھی، پھر وہ دونوں واپس آ کر اریال کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب ڈارلنگ اور خرم چلتی ہوئی آئی۔ ہماری لڑکی اتنی پیاری ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اب لڑکا بھی ہمارے پاس آتا ہے یا پھر نہیں۔ مجھے تو لڑکا پسند ہے، خرم نے کہا۔ سب نے اس کی بات کو ہنسی میں لیا تھا، لیکن میرم سمیت اریال بھی سمجھ گئے تھے کہ اس نے کہاں بات کی ہے۔ تمہیں پسند ہوگا، لیکن میں تو پورا ٹیسٹ لوں گی۔ چلو لڑکے، تم ذرا ہمیں کھڑا ہو کر دکھاؤ، ڈارلنگ حکمیہ انداز میں بولی۔ اریال نے دیدے پھاڑے اور کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا چل کر دکھاؤ۔ وٹ، اس نے اپنے ماتھے پر شکنیں لاتے ہوئے کہا۔ اب ہنسنے کی باری میرم کی تھی، وہ بھی کھل کر ہنسی، پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چل کر دکھایا۔ باقیوں نے بھی ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں، قد بھی ٹھیک ہے، پر ہے میری ہائٹ پر نو کمپلیمنٹ، وہ انگلی دکھا کر بولا۔ ہاں، میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ ہائٹ اچھی ہے۔ کیا جاب کرتے ہو؟ ہمارا لڑکا جاب نہیں کرتا، بلکہ اپنا بزنس ہے، سہل اترائی۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر تو ہماری لڑکی ٹھیک رہے گی اس کے ساتھ۔ وہ بھی ڈن کرتی ہوئی واپس اپنی ٹیم میں شامل ہو گئی۔
لیکن جب قاضی کو بلانے کی باری آئی تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایک تو یہ جرمنی تھا اور دوسرا جہاں اتنی رات کو قاضی کا ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ فائن، قاضی کا بندوبست نہیں ہو سکتا تو ہمارا مزید وقت برباد مت کرو، میں اور میرم تو یہیں پر رات گزاریں گے اور تم سب لوگ گھر واپس جا سکتے ہو۔ اریال شائستگی سے بولا، لیکن جمیل فٹافٹ کھڑا ہوا۔ نہیں، ابھی تو نکاح ہونا ہے، نکاح سے پہلے لڑکی کو کمرے میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اپنی لڑکی کو کسی غیر کے ساتھ کمرے میں نہیں بھیجیں گے، ڈارلنگ نے کہا۔ اوہ، فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ یہ کوئی غیر نہیں بلکہ میری بیوی ہے اور تم لوگوں کا مذاق کافی ہو چکا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے سے کون روکتا ہے۔ آنکھوں میں دوبارہ وہی پہلے سی سنجیدگی دار آئی۔ پھر سب نے خاموشی سے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ واقعی اسے کون روک سکتا تھا؟ اسے روکنے کا حق تو میرم خود کو بھی نہیں تھا۔ وہ پورے حق سے اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے حویلی کے کسی کمرے میں لے کر گم ہو گیا تھا۔ چلو بھائی، پارٹی ختم، جاؤ اپنے اپنے گھر سب، جمیل عجیب انداز میں بولا اور گاڑی کی طرف چلا گیا۔ سب نے اس کے نقوش پر اپنے قدم جمائے تھے۔ جاری ہے۔